السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ادا نہ کرنے کی کمی سے بندوں پر آنے والا وبال، اور اللہ کا شکر ادا کیسے کریں کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے اور ہماری بگڑی بنا دے اور ہماری ہر آرزو پوری کر دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے جسم سے اور اپنی عبادتوں سے اپنے پروردگار کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ آج یہ عمل امت میں چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں واپس لیتے چلے جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تمہارے لیے قوموں میں سب سے اندر نشانیاں ہیں۔ یہ وہ قوم تھی جس کے پاس اتنے باغات تھے کہ جس راستے پر چلتے تھے ان کے دائیں طرف بھی باغ ہوتا تھا اور بائیں طرف بھی باغ ہوتا تھا، اور پھر پروردگار کا ان پر حکم تھا، فرمایا تم اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ کتنا پاکیزہ شہر ہے اور ان کا پروردگار ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرا دیا ہوا کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو، تاکہ میں تمہیں ظاہر میں بھی عزت دوں گا اور تمہارے گناہوں کو بھی دھو کر رکھ دوں اور تمہیں روز محشر کی عزتوں سے بھی نوازوں گا۔ آج ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں، اس کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم پوری طرح شکر ادا نہیں کرتے۔ آؤ اب جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیسے کریں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ سناؤ جی کیسا کام چل رہا ہے، ہم جواب دیتے ہیں کہ بس گزارا ہو رہا ہے، حالانکہ وہ آدمی بات کر رہا ہوتا ہے جس کی کئی دکانیں ہیں، کئی مکان ہیں، جو خود کا کھا پی لیتا ہے اور اس کے پاس لاکھوں کا سامان پڑا ہوتا ہے، لاکھوں کی جائیداد کا مالک ہوتا ہے۔ او خدا کے بندے، تیری زبان کیوں جھوٹی ہو گئی؟ تیری زبان سے کیوں تیرے رب کی تعریفیں ادا نہیں ہوتی؟ اگر کوئی وزیر تیرے بچے کی نوکری لگوا دے تو جگہ جگہ اس کی تعریفیں کرتا پھرتا ہے کہ فلاں نے میرے بیٹے کی نوکری لگوا دی۔ ارے اس بندے نے تو تجھ پر چھوٹا سا احسان کیا، تو اتنا بڑا احسان مند ہوتا ہے؟ تیرے پروردگار کے تجھ پر کتنے احسانات ہیں، تو اس کے احسانوں کی تعریف نہیں کرتا۔ پوچھا بھی جاتا ہے سناؤ کاروبار کیسا ہے؟ اوزو بس گزارا ہو رہا ہے۔ تجھے چاہیے تو یہ تھا کہ یوں کہتا کہ میرے مولا کا کرم ہے، میری اوقات اتنی نہیں تھی جتنے میرے رب کریم نے مجھ کو عطا کیا ہے، میں تو اس قابل نہ تھا میرے پروردگار کا کن لفظوں میں شکر ادا کروں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنے رب کے گن گایا کریں، کہا کریں کہ پروردگار نے مجھ پر کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ یقیناً میں اس قابل نہ تھا، میں تو ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں تو بھی اس مالک کا شکر ادا نہیں کر سکتا، میں تو ساری زندگی اگر اس کی عبادات میں گزار دوں تو پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کا جواب دیں جس سے پروردگار کی عظمت ظاہر ہو، اس کی تعریف ہو کہ پروردگار نے ہم پر کتنے احسانات کیے۔ ہمیں اس کے شکر ادا کرنے کا سبق پھر سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو اپنے آس پاس کتنی ہی ایسی نعمتیں نظر آئیں گی کہ آپ خدا کو کہیں گے رب کریم کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، میں تو ان کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کا کرم تو دیکھیے، اور تو رب کریم نے ہم پر اتنی نعمتیں کی، دنیا کے اندر عزت بھری زندگی گزار رہے ہیں، رب کریم نے ہمیں چھپائے رکھا۔ یہ پروردگار کا کتنا بڑا کرم ہے جو ہم عزتوں کی زندگی گزارتے ہیں، یہ مولا کی ستاری کی صفت کا صدقہ ہے۔ اگر پروردگار اپنی ستاری کی چادر ہم پر نہ پھیلاتا، وہ اگر اپنی رحمت کا پردہ ہمارے اوپر نہ ڈالتا تو ہمارے عیب لوگوں پر کھل جاتے اور ہمارے اندر جذبات کو جسم کی شکل میں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا تو ہم ندامت سے چہرہ نہ دکھا سکتے۔ اور سوچئے کہ ہمارے اندر کی کیفیت کیا ہے اور اوپر سے لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں۔ یہ جو عزتوں کی زندگی ہم گزارتے پھرتے ہیں، یہ بھی تو مولا کا کرم ہے کہ پروردگار نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا اور ہماری اچھی باتوں کو لوگوں کے سامنے
پھیلا دیا، آج لوگ تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس نے ہماری تعریف کی اس نے اصل میں پروردگار کی ستارے کی تعریف کی۔ سچ بات یہ بھی ہے کہ اگر مخلوق کی تعریف کرے تو یہ بھی مولا کی تعریف ہے، اگر مخلوق خالق کی تعریف کرے تو یہ بھی مولا کی تعریف ہے، اگر خالق مخلوق کی تعریف کرے تو یہ بھی مولا کی تعریف ہے، اور اگر خالق اپنی تعریف کرے تو یہ بھی مولا کی تعریف ہے۔ ساری تعریفیں اسی کو سجتی ہیں، اب تعریفوں کی شان اسی کو زیبا ہے، اللہ رب العزت کو ہی یہ بات سجتی ہے، سب تعریفیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کو غور سے دیکھیں اور پروردگار کا شکر ادا کریں۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملیں گے ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔